اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. ایمڈیکیٹ نمز ایٹا اور اسی طرح دوسرے کمپٹیٹیو ایگزامز میں انگلش ایم سی کیوز جتنے آتے ہیں اس کے لیے جو سالو پریویس پاسٹ پیپرز کو سالو کرنے کا جو ہمارا لیکچر سیریز ہے اس کے آج ہم تیسرا لیکچر کریں گے جس میں ہم 10 ایم سی کیوز سالو کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارا پہلا ایم سی کیو ہے the word opposite in the meaning to resonant. اب اس resonant word کی opposite meaning والے لفظ کو ہم نے ڈھونڈنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اے بی سی ڈی آپشن کے ساتھ resonant word کی meaning کا بھی پتا ہو. تو resonant word آپ کو پتا ہے کہ یہ sound کے لیے یوز ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کلیئر جو بالکل صاف ہو, جس کو جو سمجھ آ سکے. تو چلو دیکھتے ہیں. آپشن نمبر اے میں ہے میلو, اور میلو ورڈ کا مطلب ہے کہ سافٹ اور یا پلیزنٹلی اسموتھ آواز, اور اسی طرح پروفاؤنڈ کا مطلب ہے کہ شدید تیز آواز. فینٹ اس آواز کو کہتے ہیں جو اتنا ہلکا ہو جو سمجھ میں نہ آئے. اور بومنگ کا مطلب, بومنگ ورڈ کا مطلب بھی ہے لاؤڈ اور ڈیپ. تو دیکھیں ریزوننٹ کا مطلب ہے کلیئر, اور اس کا اپوزٹ ہمارے پاس جو ورڈ ہے وہ ہے فینٹ, اور فینٹ کا مطلب ہے کہ جو کلیئر نہ ہو, جو بیئرلی پرسپٹیبل ہو, جو بہت مشکل سے سمجھ میں آئے. ایم سی کیو نمبر 2 ہے, وہ بھی ووکیبلری سے ریلیٹڈ ہے, اور اس میں مانگتے ہیں کہ دا ورڈ کلوزسٹ, کلوزسٹ مین جو بالکل قریب تریب ہو میننگ میں, اور وہ ورڈ ہے ہمارے پاس نیگلیجنس. اور نیگلیجنس آپ کو پتا ہے کہ کس چیز کو کہتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے جو جتنے آپشن ہیں اس کو دیکھتے ہیں. نمبر 1 ہے کیئر. کیئر آپ کو پتا ہے کہ خیال رکھنے کو کہتے ہیں, اسی طرح احتیاط کو کہتے ہیں. فیلئر ناکامی کو کہتے ہیں. اچیومنٹ اس کامیابی کو کہتے ہیں جو آپ کی کسی کوشش کے بعد آپ کو حاصل ہوتی ہے. اور سکسیس اس کامیابی کو کہتے ہیں جو آپ کے کسی مقصد میں آپ کی کامیابی ہوتی ہے. تو دیکھیں نیگلیجنس کی کا کلوز جو بالکل قریب ترین میننگ ہے وہ ہے فیلئر اور ناکامی اور نیگلیجنس دونوں تقریباً سیم میننگ میں آتے ہیں. تو اسی طرح اب ہم تیسرے ایم سی کیو کی طرف آتے ہیں. وہ ہے ایک جملہ دیا ہے, ڈیو ٹو مینیجر سلوگن ایٹ ورک پلیس a large part of young labor is an dash supporter of their manager. اب نیچے ہم اے بی سی ڈی یا 1 2 3 جتنے 4 ہمارے پاس آپشن ہے اس میں دیکھیں گے کہ یہاں پہ کون سا ورڈ فٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ ووکیبلری ہونی چاہیے کہ سلینٹڈ کا مطلب ہوتا ہے سلوپنگ یا ٹیڑھا, ٹھیک ہے. اور اسی طرح ویوڈ ایک لفظ ہے, اور ویوڈ کا مطلب ہے شوق, فل آف لائف, ڈسٹنکٹ. ایوڈ کا مطلب ہے سرگرم یا پرجوش, اور بلنٹ کا مطلب ہے انکمپرومائزنگلی فورتھ رائٹ, اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ بالکل صاف گو ہو. تو یہاں پہ اگر ہم کانٹیکس کو دیکھیں کہ جو مینیجر کا سلوگن ہے کہ ورک پلیس میں جو سلوگن اس نے بنایا ہے, جو ینگ لیبر ہے اس میں زیادہ تر ینگ لیبر جو ہیں وہ اس کے سپورٹر ہیں, اس مینیجر کے. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو موضوع لفظ ہے وہ ہے آپشن نمبر 3 یا آپشن نمبر سی, جو سرگرم اور پرجوش کا مطلب ایکسیسلی ڈیزائرس. تو ینگ لیبر کا ایک بہت بڑا چنک جو ہے وہ بالکل سرگرم ہے اس سلوگن کو, مینیجر کے اس سلوگن کے سپورٹ میں. اسی طرح آپشن نمبر 4 ہے اگین دا ورڈ کلوزسٹ ان دا میننگ ٹو کوارک از. اب کوارک کا مطلب ہے کہ نرالا یا پیکولر ایسپیکٹ, کسی کی شخصیت میں ایک عجیب سا نرالا سا پن ہو. تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس یہ جو 1 2 3 4 یا اے بی سی ڈی جو آپشنز ہیں وہ جاننے ضروری ہیں.
تو پہلا ہمارے پاس ہے ایبریشن. ایبریشن بھی انیوزول یا irregularity کو کہتے ہیں, یہ بھی نرالے پن کو کہتے ہیں جو بالکل نارمل نہ ہو. نمبر 2 ہے ہمارے پاس نارملٹی. نارملٹی تو آپ کو کہتے ہیں کہ نارمل کو کہتے ہیں, بالکل ٹھیک ٹھاک کو کہتے ہیں. یوز لیس کہتے ہیں بیکار کو, اور انیبلٹی کہتے ہیں جو قابل نہ ہو اس کے, instead of being unable. تو دیکھیں کلوزسٹ میننگ کوارک اور آپشن نمبر اے یا 1 جو ہے وہ ہمارے پاس یہی ہے, کلوزسٹ میننگ دونوں کے ایک جیسے ہیں. نمبر 5 the word opposite in the meaning to splendor. اب دوبارہ پانچواں جو ہمارے پاس ایم سی کیو ہے وہ اگین ووکیبلری کے بارے میں ہے, اور اس میں اینٹینم یا اپوزٹ ورڈ کے بارے میں پوچھا گیا ہے. تو سپلینڈر کا مطلب ہے عظیم, عظمت والا. اب چاروں آپشن کو دیکھتے ہیں. ڈلنس. ڈلنس کا مطلب ہوتا ہے پیکا یا زیادہ شارپ نہ ہو. لسٹر. لسٹر کہتے ہیں چمکیلے کو, اور جو سافٹ گلو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں گرینجر. آپ کو کہتے ہیں گرینجر آپ کو پتا ہے کہ سپلینڈر کو ہی کہتے ہیں, عظمت والے کو کہتے ہیں. اور میگنیفیسنس بھی عظیم کو کہتے ہیں یا شاندار کو کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہمیں جو ضرورت ہے وہ اپوزٹ ورڈ کی ہے. تو دیکھیں ساروں کے میننگ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو آپشن 1 ہے یا اے ہے وہی ٹھیک ہے. سپلینڈر کہتے ہیں عظمت والے کو, شوخ کو, اچھی کو, خوبصورت کو, شاندار کو, اور ڈل کہتے ہیں پیکے کو جو اس کا بالکل اپوزٹ ورڈ ہے. اسی طرح ہمارے پاس ایم سی کیو نمبر 6 ہے complete the sentence using grammatically correct word or phrase. اب گرامر کا ہمارے پاس ایک جملہ ہے he had dash with this attitude in New Haven also. تو نیچے ورڈ ہے کنٹینیو, کنٹینیوز, کنٹینیونگ, کنٹینیو. اگر آپ نے ٹینسز کیے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا جملہ ہے. پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں ہیڈ جب ہیلپنگ ورب ہوتا ہے تو ہیڈ کے ساتھ تھرڈ فارم یا پاسٹ فارم آف دی ورب یوز ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک کنٹینیوڈ تھرڈ فارم آف دی ورب ہے. تو ہمارے پاس آپشن 4 یا آپشن ڈی جو ہے وہ کریکٹ ہے. اسی طرح ایم سی کیو نمبر 7 میں دیکھتے ہیں کہ کیا مانگ رہے ہیں. کمپلیٹ دا سینٹینس using the grammatically correct word of phrase. Again grammatically correct word of phrase tenses سے اس کا تعلق ہے. I dash my work last night. اب last night جب آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ماضی کا فقرہ ہے, اور جو ہمیں سمپل یہاں پہ پتا ہے کہ اس کے چاروں آپشن میں جب ہم دیکھیں گے تو will complete, will تو فیوچر کا صیغہ ہے, اور یہ تو بالکل نہیں آئے گا کیونکہ لاسٹ نائٹ will کے ساتھ بالکل نہیں آ سکتا. یہ ماضی ہے اور یہ ہم مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہیں. کمپلیٹ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس یا پریزنٹ سمپل ٹینس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو لاسٹ نائٹ ہے تو یہ پریزنٹ بھی نہیں ہے. کمپلیٹس یہ بھی پریزنٹ سمپل ٹینس ہے تو یہ اگین غلط ہے. اب ہمارے پاس ورب جو باقی ہے کمپلیٹڈ, اور کمپلیٹڈ سیکنڈ فارم آف دی ورب ہے, اور یہ جملہ بھی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہے. تو اس میں آپشن ڈی جو ہے وہ کریکٹ ہے. ایم سی کیو نمبر 8 ہے ہمارے پاس complete the sentence using the grammatically correct word or phrase. Again اب دیکھیں you and dash are going on a trip. you and dash, اب یہاں پہ دیکھیں are going, are helping verb ہے, going ing والا verb ہے, یہ present progressive ہے یا present continuous tense بھی ہم کہتے ہیں. تو یو اور ڈیش میں جو پروناؤن آئے گا تو وہ سبجیکٹو پروناؤن آئے گا کیونکہ سبجیکٹ میں سبجیکٹو. اب مائی سیلف جو ہے وہ ریفلیکسو پروناؤن ہے, وہ تو سبجیکٹ میں آ ہی نہیں سکتا. می آبجیکٹو ہے, وہ آبجیکٹ میں آئے گا, وہ سبجیکٹ میں آ نہیں سکتا. اس یہ بھی وی کا آبجیکٹو فارم ہے, یہ بھی نہیں آ سکتا. تو ہمارے پاس آئی جو ہے وہ سبجیکٹو فارم ہے, اور یہاں پہ ہمارے پاس کریکٹ آپشن بھی سی ہے. تو یہ ہو جائے گا یو اینڈ آئی آر گوئنگ آن اے ٹرپ. ہمارے پاس ایم سی کیو نمبر 9 ہے سلیکٹ دا ورڈ
or phrase which is closest in meaning to the underlined word. Again vocabulary का है, तो ये अब पहले जुमला पढ़ते हैं. somehow I find her lunatic. अब अगर lunatic वर्ड की मीनिंग का आपको पता हो तो फिर आप नीचे जाके दूसरे जो 4 ऑप्शन है उनके मतलब भी हमें पता होना चाहिए. lunatic का मतलब है पागल, क्रेजी, इंसेन. अब ऑप्शन नंबर ए है इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट तो आपको पता है कि ज़हीन को कहते हैं, क्लेवर होशियार को कहते हैं, इंसेन अगेन पागल को कहते हैं, और क्वाइट खामोश को कहते हैं. तो क्लोजेस्ट मीनिंग जो हमारे पास है वो है ऑप्शन सी, जो इंसेन और ल्यूनेटिक सेम मीनिंग में आते हैं. हमारे पास आखिरी एमसीक्यू है आज का. कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन. प्लीज साइन, तो जुमला है प्लीज साइन योर नेम ऑन द डॉटेड लाइन डैश यू रीड द कॉन्ट्रैक्ट. देखें प्रीपोजिशन लगाना है, करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना है. जुमला है प्लीज साइन योर नेम ऑन द डॉटेड लाइन. डॉटेड लाइन, आपके पास एक पेपर है, उस पेपर पर जो डॉटेड लाइन है उसके ऊपर आप साइन करें डैश यू रीड. डैश यू रीड जब तुम पढ़ते हो, द कॉन्ट्रैक्ट जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो. तो यहां याद रखें कि व्हेन जो प्रीपोजिशन व्हेन इज, ये कंजंक्शन और ये कंजंक्शन के तौर पर यूज होता है ये व्हेन, और या एक क्वेश्चन के लिए हम यूज करते हैं व्हेन डू यू गो, व्हेन डू यू वांट टू गो. अच्छा, इसी तरह इफ जो है वो कंडीशन के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो इफ तो यहाँ पे यूज नहीं होगा, यहाँ पे कंडीशन कोई फॉलो नहीं होता है. आफ्टर एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो यूज होता है किसी एक्शन के कंप्लीट होने पर, और एज जो है वो कंपैरिजन की यूज होता है. तो यहाँ पे देखें कि जब कि आपको ये बताया गया कि आप जब इस कॉन्ट्रैक्ट को की रीडिंग को कंप्लीट करते हो तो तब आप साइन करें. तो देखें हमारे पास आफ्टर एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे यूज होता है. डियर स्टूडेंट, ये थे आज के 10 एमसीक्यूज. उम्मीद रखता हूं कि आप इससे सीख गए होंगे. आइंदा 10 मजीद पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज हम एमडीकेट या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इंग्लिश के पेपर से या इंग्लिश के एमसीक्यूज से हम लेंगे. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.